چند لمحوں کے لیے ان بچھڑی ہوئی روحوں کو بھی یاد کیجیے۔ ان میں سے کچھ ہمارے ماں باپ تھے جو گزشتہ سحریوں افطاریوں میں ایک ہی دسترخوان پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اور آج وہ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں بھی تھیں جن کو دیکھنے کے لیے آج ہماری آنکھیں ترستی ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے جوان سال بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بھی تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ رب العزت نے رمضان جیسا مہینہ نصیب کیا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ رمضان اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اگر انسان کو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رمضان نصیب ہو جائے اور وہ اس کی قدر کر لے تو ایک رمضان سے بھی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں بار بار موقع نصیب کرتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ، چھوٹا سا بد نصیب نہیں، بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ بہت بڑا بد نصیب ہے جسے زندگی میں رمضان ملا لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا سکا۔ غیر معمولی مہینہ ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیات رکھیں۔ آسمانوں میں رمضان کا خاص پروٹوکول ہے۔ جیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑا وی آئی پی کوئی شخص آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، رمضان اللہ کے ہاں ایسا مہینہ ہے کہ خود اللہ رب العزت اس کو ایسا پروٹوکول دیتے ہیں کہ اس کے آتے ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ آوازیں لگانے لگتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، موسم آ گیا ہے خیر کا، دوڑ کے آ جا۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طالب، اب تو باز آ جا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے۔ ہر رات رمضان کی ایسی رات ہوتی ہے کہ اس رات سے پہلے بہت سارے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، اور اس رات کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنتی کر دیتا ہے، اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک رات تو ایسی بھی ہے کہ ایک طرف 80-84 سال کی عبادت رکھی جائے اور ایک طرف رمضان کی لیلۃ القدر رکھی جائے، تو ایک لیلۃ القدر 84 سال کی عبادت سے بھی اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 والی حدیث میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، رمضان کے روزوں کو اسلام کا تیسرا بنیادی رکن قرار دیا، ایک اہم ترین چوتھا بنیادی رکن قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے اس پہاڑ پہ چڑھو۔ میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے۔ کہنے لگے اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ عَلَيْكَ، آپ کوشش کریں، اللہ آسانیاں کرے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
فرماتے ہیں میں پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ وہ ہیں مشققتاً اشداقہم، ان کی باچھیں چیری گئی، تسیل اشداقہم دما، ان کی باچھوں سے خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، معلقتاً عراقیبہم، ان کے سر نیچے ہیں اور ان کی ایڑیوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ اللہ نے زنجیروں کے ساتھ ان کو لٹکایا ہوا ہے، ایسے جیسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے قصاب الٹا لٹکا دیتا ہے، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، باچھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن افطاری سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتے تھے،